اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری تمہاری پریشانیاں جو ہیں اس کا حاصل جو ہے یہ کیا ہے؟ صرف یہ تکاثر۔ دیکھیے وہ دور جو 61 سے لے کر 91 تک جو دور گزرا، جنہوں نے یہ دور دیکھا ہے، کتنا اطمینان والا دور ہوتا تھا۔ روکھی سوکھی کھاتے تھے، اچار سے کھاتے تھے، چٹنی سے کھا لیتے روٹی، اور پرسکون اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج پیزے کھا رہے ہیں، برگر چل رہے ہیں، ہوٹلنگ ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ رونا بھی جاری، ساتھ رو بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب سے ہمارے معاشرے کے اندر کیبل آئی ہے، گھر گھر کے اندر ٹی وی آیا ہے، ہم نے وہاں پر مناظر دیکھے اربوں پتی کروڑوں پتی لوگوں کے، تو پھر ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبے پیدا ہوئے کہ جس طرح ان کے پاس گاڑی جیسے ان کے گھر ہیں، ہمارے بھی ان سے بہتر ہونا چاہیے۔ یہ جب دوڑ لگائی ہے ہم نے مال کی، اللہ اکبر، تب سے پھر ہماری پریشانیاں شروع ہوئی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے ٹی وی ہم دیکھتے ہیں، اسے بچنا چاہیے، اللہ میں اسے بچائے، ہمارے گھروں کو اسے بچائے، لیکن جو لوگ نہیں بچتے، آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، سارا ہفتہ دیکھتے ہیں، لیکن ٹی وی کے اندر آپ کو ترغیب مل رہی ہے، آپ کو اینکر بولتے نظر آتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں جی کاروبار چمکاؤ، آگے بڑھو، مال کماؤ، اور ٹی وی کے اندر آپ کو کوٹھیاں نظر آتی ہیں، کار نظر آتی ہیں، دل کے اندر سارے ہر وقت آپ کے اندر آپ کو یہ ترغیب مل رہی ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، مال کمانا ہے، دولت جمع کرنی ہے، اور اللہ اکبر، نہ حلال دیکھنا ہے نہ حرام دیکھنا ہے۔ آج میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، یہ مظفر گڑھ کے علاقے کسی علاقے کے اندر ایک ایماندار آفیسر تھا، ڈی سی تھا، ڈی ایس پی تھا یا ڈی سی تھا، اس نے کہا جی میں نے پٹواری بھرتی کرنے ہیں اور میں نے کسی سے رشوت نہیں لینی۔ باپ کی سفارش آئی، اس نے رد کر دی، ایم این اے کی اس نے رد کر دی، ایم پی آئی کی اس نے رد کر دی، میں نے کسی کی سفارش نہیں ماننی، میں نے میرٹ پر ساری بھرتی کرنی۔ کہتے ہیں اس بندے نے جتنے پٹواری سے سارے میرٹ پر بھرتی کی، بھرتی کرنے کے بعد کہتے ہیں وہ مضمون لکھنے والا کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا جی جو آپ نے پٹواری میرٹ پر بھرتی کی ہیں، نوجوان تھے وہ سارے بڑے، جب تک وہ یعنی نوکری ان کے پاس نہیں ہوتی پھر بڑے درس دیتے ہیں جی ملک کا کیا بنے گا، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی ہے، یہ رشوت کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی نوکری لگتی ہے تیسے سب سے زیادہ کرپشن وہ لوگ کرتے ہیں جو پہلے رو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کا رونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اور نہ کرے، کوئی اور کرپشن نہ کرے، کوئی اور رشوت نہ لے، میری خیر ہے، میرے لیے سب دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا جن کو آپ نے میرٹ پر بھرتی کیے ہے، جن نوجوانوں کو آپ نے کہا جی یہ میں نے ان کو یعنی کرپشن سے پاک رہتے ہوئے ان کو نوکریاں دینی ہیں، تو آپ کو ان کی کتنی شکایتیں موصول ہوئی ہیں؟ کہنے کہ مجھے 18 پٹواریوں کی شکایتیں موصول ہوئی ہیں، اور لوگوں نے کہا جی پہلے ہمیں پٹواری کو 200 روپے دینا پڑتا تھا، اب یہ 500 لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وجہ یہی ہے کہ ہم یہ مسجد کے اندر نہیں آتے، اس ممبر سے نہ قرآن سنتے ہیں نہ حدیث سنتے ہیں، سارا ہفتہ ٹی وی پر بیٹھ کر ہم یہ کاریں کوٹھیاں دولت کے درس سنتے ہیں، پھر ہمارے دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے کمائی کرنی ہے، حلال ہو حرام ہو، ہمارے بچے جو ہیں وہ بے شک ہماری زندگیوں کے اندر برباد ہو جائیں، دنیا کے اسیر ہو جائیں، اور دنیا ان کا سب کچھ ختم کر دے، وہ ہمیں منظور ہے، لیکن دولت سے پچھڑنا یہ ہمیں منظور نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ان کاموں سے بچنا تو یہ چیزیں آپ کو چھوڑنی ہے، اگر نہیں بھی چھوڑ سکتے کم از کم اتنا تو کرو نا کہ جہاں سارا ہفتہ آپ لوگ اس دنیا کے درس کو لیتے ہو جو آپ کو حرام کی ترغیب دیتا ہے، کم از کم آدھا گھنٹہ مسجد میں آ کر جمعے کی اذان ہونے سے پہلے اس ممبر کے سامنے بیٹھ جاؤ اور یہاں سے قرآن سنو، حدیث سنو، کم از کم تھوڑا بہت بیلنس ہی ہو جائے گا۔ وہ جو آپ نے دنیا کی لالچ اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا، تھوڑی سی آپ اللہ کے نبی کی باتیں سنیں گے، قرآن سنیں گے، کوئی تھوڑا سا آپ کے مزاج کے اندر نرمی آئے گی۔ اور یہ جو لوگ روتے ہیں اور پھر خود نوکری پر کرسی پر بیٹھ کر دنیا سے زیادہ کرپشن کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کل اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور یہ آپ کی اولاد جو ہے پاکستان کو آگے لے کر چلنے والی بن جائے۔ عزیزوں، یہ 20 سال کے اندر عمر بن خطاب کے دور کے اندر یہ اسلام مدینہ سے نکل کر پوری دنیا پر چھا گیا تھا۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر کرپشن نہیں تھی، اور آج ہم ڈوبے ہوئے 70 سال بعد بھی آج ہم ڈوبے ہوئے تو صرف اس وجہ سے کہ روتے ہیں لوگ تب تک جب تک ہاتھ نہیں پڑتا، جیسے ہی ہاتھ پڑتا ہے پھر یہ الہاکم التکاثر کے حساب سے پھر وہ مال کی دوڑ لگ جاتی ہے، پھر نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، اور جو کچھ آتا ہے سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم دیکھ کر روگے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر یقین کی آنکھیں کھول کر دیکھنا، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے دنیا کے اندر ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں آج کی زندگی جو ہے قرآن اور حدیث کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔